نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بفضل اللہ تعالی آج 18واں پارہ قیام اللیل میں سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرف قبولیت کی دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورہ مومنون ہے۔ اس کا نام مومنون اسی وجہ سے ہے کہ اس میں مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ دوسری سورہ نور ہے، اس میں بھی بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور تیسری سورۃ الفرقان ہے، جس کے 2 رکوع اس پارے میں ہے اور باقی سورت کا حصہ اگلے پارے میں ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 6 جز بیان فرمائے، جن کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے، جن پر ایمان کی امارت کھڑی ہے، جو ایمان کی بنیاد ہیں۔ اب یہاں یہ 6 صفات ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ آگے ان کی صفات ذکر فرمائیں۔ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں کہ بندے کا دل وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اور بندے کے اعضاء بھی یکسوئی کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ بڑی مشہور حدیث جبریل، جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے پھر احسان کی تعریف بیان فرمائی۔ احسان یہ ہے، جب تو نماز پڑھے تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، پھر تیرا تعلق ایسا ہونا چاہیے کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تیری کیفیت نہ بنے فإنہ یراک، کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت تو بہت افضل ہے کہ آدمی اس انداز سے نماز ادا کرے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی رعایا کا بندہ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، یہ تو شاید وہی بیان کر سکے جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر وہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو کیا کبھی ہماری یہ کیفیت بھی بنی ہے، ہم پر یہ کیفیت بھی طاری ہوئی ہے کہ ہم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں اور ہماری نماز کی کیفیت کیسی ہے؟ یہ صرف مومنوں کی بیان ہوئی کہ وہ اپنی نماز خشوع و خضوع، انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث جبریل میں اسی بات کا ذکر فرمایا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے نماز کی 10 حالتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حالت میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے، آپ کی نماز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس کے بعد صحابہ کی نماز ہے، تابعین کی نماز ہے، محدثین کی اور دیگر اسلاف کی نمازیں ہیں، اور 10ویں درجے کی نماز وہ ہے جو نماز ایک کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ ایسی نماز سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا ہو اور اس کے لیے ہلاکت کا پیغام ہو، ایک نمازی بھی ہو اس کے لیے ہلاکت کا پیغام ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ جب آدمی نماز کا حق ادا نہیں کرتا، نماز تو پڑھ لی مگر نہ سنت کا خیال رکھا، نہ نماز کے آداب کو ملحوظ رکھا، بس جوں کی توں پڑھ دے۔ نماز ایسی ہو کہ وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پالے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، نماز پڑھ کر جانے لگے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے نماز پڑھی، دوبارہ جانے لگے، آپ نے فرمایا پھر نماز پڑھ۔ 3 دفعہ اس صحابی نے نماز پڑھی، پھر اس نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے تو ایسا ہی طریقہ آتا ہے، آپ فرما دیجئے کس طریقے پر میں نماز پڑھوں۔ آپ نے پھر وہ طریقہ بیان فرمایا جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اس انداز سے نماز پڑھ۔ تو یہ اسی بات کا ذکر ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتا ہے۔ لغو کہتے ہیں بے معنی بات کو، جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج ہمارے دوستوں کی جو محفلیں ہیں وہ تقریباً اسی انداز کی ہیں، وہاں کوئی خاص کام کی باتیں نہیں ہیں، یا تو چغلی پر مشتمل ہے، یا ایک دوسرے کی غیبت پر مبنی ہے، یا کسی کی تنقیص اور کمزوری پر مبنی ہے۔ ایسی باتوں سے مومن بچتے ہیں۔ مومن جب بھی بولتا ہے وہ اپنی زبان اس انداز سے کھولتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلتا جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ بس یہی بات یہاں بیان ہوئی کہ مومن وہ ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ صفات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان تو ہے مگر اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے تاکہ جب موت آئے تو ہمیں کسی قسم کا پچھتاوا نہ رہے، ہم زندگی میں ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اور مومنوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ پاک دامن رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ 5ویں بات یہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عام معاشرے کی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہماری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی سنور سکتی ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز یہ ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ نماز کا دوبارہ ذکر آیا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پہلے خشوع و خضوع کا ذکر ہوا اور اب یہاں نماز کی حفاظت کا ذکر ہوا۔ نماز کی حفاظت کیا ہے کہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہو اور باجماعت نماز ادا کرتا ہو، پوری طرح نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ 6 صفات ہیں، اللہ سے دعا ہے یہ اللہ ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور یہ تو آپ نے بالتفصیل حضرت محترم ڈاکٹر صاحب سے سنی ہوگی، پچھلے پاروں میں یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح
حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا تفصیل سے، اور پیچھے بھی 12ویں پارے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی دعوت دی، ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، پھر اللہ نے ان کو سزا کیا دی۔ یہ تمام باتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ یقیناً مشہور باتیں ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنا کوئی ضروری نہیں۔ یہ عرض کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس وجہ سے تباہ ہوئی، آج اس میں سے کچھ باتیں ہماری اس امت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ہم قرآن کی باتوں کو اوپر سے کچھ ڈالتے ہیں، اور یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا، اور اتنا اللہ تعالیٰ غصے میں آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تنبیہ فرما دی، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، کہ جو تیرے ساتھ ہیں وہ اور تو اے نوح کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ اللہ کی تعریف بیان کرو، نجانا من القوم الظالمین، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ تیرا چاہے کو کتنا بڑا عزیز کیوں نہ ہو، تیری بیوی کیوں نہ ہو، تیرا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے لیے کوئی معافی کی اپیل نہ کرنا۔ آج کسی اللہ کے نافرمان کے لیے رحم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے پوری دنیا کو غرق کر دیا۔ ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، زمین سے پانی ابل پڑا، آسمان سے پانی نازل ہوا، پوری زمین پر پانی پھیل گیا، ہر چیز کو اللہ نے تباہ کر دیا، صرف وہ لوگ بچے جو اللہ کے فرما بردار تھے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اپنے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا۔ اس کے بعد ایک دوسری قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہاں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، یا قوم سمود ہے، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، مگر سورہ ہود میں یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، پھر قوم عاد کو، پھر قوم سمود کو، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اصحاب مدین کو۔ یہ تمام ترتیب اللہ نے سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں بیان فرما دی ہے، تو خیر اس کی تفصیل سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو قوم عاد کے بڑے تھے، جو سردار تھے، انہوں نے ایک اعتراض کیا، اور بڑے افسوس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ اعتراض ہمارے بعض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو رسول ہے ان کی مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے، کہ یہ جو رسول ہے یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، یہ کیسے اللہ کا رسول ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا رسول تو کوئی آسمان سے اللہ کا فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، کوئی اللہ کا رسول نوری ہوتا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہم اسے رسول کیسے مان لیں؟ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معاون حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ اور دوسری یہ بات وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور جو ان کی قوم ہے بنی اسرائیل ہے، وہ تو ہمارے غلام ہیں، وہ تو ہمارے ماتحت ہیں،
ہم ان کی بات کو کیسے مان لیں؟ اگر اس کی تفصیل کو دور حاضر میں اگر موازنہ کروں تو آج کل بھی یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو نور ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ پر بیان ہوئی۔ سورہ کہف میں اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وما کان لبشر، اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشر کہا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ ایک ایسا اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے کہ آج کے سائنسدان جب قرآن پڑھتے ہیں وہ کئی سالوں پر محیط تحقیق کرتے ہوئے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ادھر ادھر خام خواہ وقت ضائع کر رہے تھے، قرآن نے تو ہماری راہ آسان کر دی۔ ہمیں بہت ساری چیزیں قرآن سے ایسی ملی ہیں جو تحقیق نے ثابت کی کہ بالکل درست ہیں۔ یہ جو آج کل ایک انسان کا دنیا میں آنا، اس کی بناوٹ، اس کا شکم مادر میں رہنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ اور سائنسدانوں نے جب یہ تحقیق کی تو کئی سائنسدان جو غیر مسلم تھے انہوں نے قرآن کی تحقیق پر غور کیا اور اسی پر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے نبی کے بشر ہونے کا انکار کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ میرا نبی وہ بشر ہے، ایک انسان ہے۔ یہ تفصیل آگے آئے گی۔ اس کے بارے میں اسی پارے میں 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت بیان فرمائی کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں، بشر ہیں، مگر فرق صرف یہ ہے اللہ نے انہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ عام انسانوں سے وہ بلند تر ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا اور خصوصاً اس بارے میں 3 مقامات پر اللہ نے اپنے انبیاء کو بشر قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یہ جو مومن ہیں ان کی کچھ صفات کا یہاں بھی تذکرہ کیا، اور ان کے جو عقیدے کا تذکرہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ہمارا بن جائے تو یقیناً ہمارے لیے جنت کی راہ کھل جائے گی، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اور یہ تمام صفات یہ ہیں کہ یہ وہ مومن ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ وہ مومن ہیں جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن سنا، اس پر یقین کر لیا، قرآن نے نماز کی تلقین کی، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، قرآن نے گناہوں سے منع کیا، ہم رک گئے، نیکی کا حکم دیا، ہم نیکی کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ ہے ہم قرآن کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جیسا کہ آج بھی 1450 سال بعد اس امت میں شرک پایا جاتا ہے، مگر کئی مومن ایسے بھی ہیں جو شرک سے پاک ہیں، جو شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی مومن موجود ہیں اور قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ وہ مومن ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور پھر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، نعمتیں دی ہیں، ان کو صحت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، گھر بار دیا ہے، دنیا کی جاہ و جلالت دی ہے، دنیا کا مال دیا ہے، متاع دیا ہے، اولاد دی ہے۔ یہ جب ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ پر ایک حدیث مبارکہ وہ مذکور ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ مومن ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں؟ کیا ایسے مومن مراد تو نہیں جو شراب پیتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ مومن مراد نہیں ہیں۔
اس سے وہ مومن مراد ہیں جو نماز پڑھ کر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو نیکی کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو صدقہ خیرات کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ وہ مومن ہے۔ مومن جب نیکی کرتا ہے اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، میں نے نماز پڑھی ہے، کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل میں ریاکاری شامل ہو اور میرا وہ عمل برباد ہو جائے۔ مومن تو اس بات پر ڈرتے ہیں، جو گناہ گار ہیں وہ تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، اللہ کہ کوئی ایسے سرکش گناہ گار جنہیں گناہوں کی فکر نہیں، مگر یہاں ان مومنوں کا ذکر ہے جو نیکی کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات پر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ وہ نیکی کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مومن بنا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال یہاں بیان کیے ہیں، خود ہی سوال کیے اپنے پیارے نبی کے ذریعے اور پھر ان کے جواب بھی دے دیے کہ یہ کائنات کا نظام کس نے بنایا ہے؟ اے میرے نبی ذرا ان کافروں سے پوچھو تو صحیح، یہ زمین و آسمان کس نے بنایا؟ یہ کائنات کا نظام بنانے والا کون ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ سیقولون اللہ، یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، فوراً کہیں گے۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات میں یہ تمام اس بات کے اقراری ہیں کہ زمین و آسمان بنانے والا بھی اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر جب توحید الوہیت کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز بھی دی جا سکتی ہے۔ یہاں آ کر ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ باقی تو یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے، مگر ہم جس کے آگے دعا کر رہے ہیں یہ ہماری سفارش اللہ سے کر دیتے ہیں۔ ہم اگر اس مورتی کی عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کو سفارشی بناتے ہیں۔ اگر ہم کسی قبر والے سے مانگتے ہیں تو ہم اس سے نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، صرف اس قبر والے کو اللہ کے سامنے سفارشی ٹھہراتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہاں آ کر مشرک اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ وہ رب جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس کے لیے واسطے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ نے کفار کی بیان فرمائی۔ جب ان سے سوال کریں گے کہ یہ زمین و آسمان پیدا کرنے والا کون ہے، یہ نظام بنانے والا کون ہے، تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ ہے۔ یہ 3 آیات 3 سوالات ہیں، ان میں اسی طرح کا ذکر ہوا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، ان کا اختیار رکھنے والا کون ہے۔ ان کا جواب ہوگا کہ صرف اللہ۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کا ذکر آپ یقیناً پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ پچھلے پاروں میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں کثرت سے قیامت کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے سورہ نور ہے، اس کے 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احکام بیان فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سورہ نور یہ عورتوں کو اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور سورہ مائدہ اس کی تعلیم مردوں کو حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سورہ مائدہ مردوں کو زبانی یاد ہو، اس کے احکام یاد ہوں، سورہ نور عورتوں کو یاد ہو اور اس کے احکام بھی زبانی یاد ہوں۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ نے جو بدکاری کرنے والا ہے اس کی سزا بیان کی، اور لیان کے مثال بیان فرمائے کہ جو لیان کرتا ہے اس کے مسائل کیا ہیں، جو بدکاری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، جو بہتان باندھتا ہے اس کی سزا کیا ہے، جو کسی پر جھوٹ باندھتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے، اور سب سے بڑا اس
سورت کا جو خاصہ ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک بیان فرمایا ہے۔ واقعہ افک یہ وہ ہے جو سن 5 ہجری میں غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا تھا، اور یہ ایک منافقین کی سازش تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو بدنام کرنا چاہا، اللہ کے نبی کے گھر پر وار کیا، عورتوں نے کوئی بات نہیں ملی، بڑے انہوں نے راہیں تلاش کی کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو رسوا کیا جائے، الیاذ باللہ۔ مگر ایک یہ موقع ہاتھ آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی وجہ سے، یعنی ان کا ہار گم ہو گیا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور قافلے کے بعد آنے والا شخص جن کا نام سیدنا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب وہ وہاں پہنچے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ بٹھایا، اس پر سوار کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ کے قریب عقیق وادی میں ابھی قافلہ پہنچا تھا کہ آپ سیدہ عائشہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ منافقین نے افواہ اڑا دی، سیدہ عائشہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا دی، اور اس میں چند مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ایک شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت، وہ بھی بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ ایک آپ کے بڑے پیارے صحابی جو غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شامل تھے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی شامل تھے۔ تو خیر اللہ ہی جانتا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بری ہیں، بے گناہ ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں۔ 1 ماہ تک آپ پریشان رہے۔ یہاں تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے ہیں، مگر 1 ماہ تک کبھی آپ سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے بتا دے، میں اللہ سے تیری سفارش کر دوں گا۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت زید بن حارثہ سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں۔ آپ بھی بہت پریشان ہیں، مگر یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ علیم بذات الصدور صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام واقعہ چلتا رہا۔ سیدہ ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ابھی تک لا علم ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ مدینے میں کیا افواہیں اڑی ہیں۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں پہنچی تو سیدہ ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ عائشہ کیا تجھے کسی بات کی خبر نہیں پہنچی؟ کہا کہ کون سی بات؟ انہوں نے کہا کہ تیرے بارے میں تو مدینہ میں یہ افواہ اڑی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، کہتی ہیں کہ فوراً میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہتی ہیں کہ میری ایسی حالت تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے اگر موت آ جائے تو وہ میرے لیے آسان ہے۔ اور یہ دن کیسے گزرے ہوں گے، یا تو گھرانہ صدیق جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو ایک دن ایسا بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے جب برات کا اعلان فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہو کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، دنیا میں تو تیرا گواہ کوئی نہ ملا، عرش والے نے تیری گواہی دی ہے، عرش والے نے گواہی دی ہے کہ عائشہ پاک ہے، عائشہ بے گناہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم،
یہ تو بہتان بہت بڑا باندھا گیا ہے۔ عائشہ خوش ہو جا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ کی والدہ محترمہ، انہوں نے جب یہ بات سنی ان کا دل بھی باغ باغ ہو گیا کہ میری بیٹی کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ کہنے لگی عائشہ اپنے شوہر کا، اپنے نبی کا شکریہ ادا کر۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی ایمان ہو تو ایسا، عقیدہ ہو تو ایسا، فرمانے لگی میں تو اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ فوراً سجدے میں گری، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تو پاک ہے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ آسمانوں سے تو میری گواہی دینے والا ہے، میری گواہی نازل فرما دی۔ اور کیسی پاک باز ہستی ہیں کہ اللہ نے سیدہ عائشہ کے بارے میں قرآن نازل فرما دیا اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اب جس کی گواہی، جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دے دے، اب اس کے بارے میں اگر کوئی تبرہ بازی کرے، اس کی نسلوں کو اور اس کے پچھلوں تک تو آدمی ان پر اعتراض کر سکتا ہے کہ تیرے اندر تو 100 خرابیاں ہو سکتی ہیں مگر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے پاک کہا ہے، میرے نبی نے پاک کہا ہے۔ سیدہ عائشہ پاک ہیں اور قیامت تک اس کی گواہی قرآن دیتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے کہ گھر میں آنے جانے کا ادب کیا ہے، گھر والوں کو سلام کہو، گھر والوں کو السلام علیکم کہو، اور اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہاں پھر شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے، وہاں شیطان پھر رات بھی گزارتا ہے، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں اپنے گھر والوں کو سلام کہیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وعید بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں تو پھر ان کے لیے عذاب ہے ہی، اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کتنا اسلام پر چلتا ہوں، کتنا اپنے نبی کی مخالفت کرتا ہوں، میں کتنا سنتیں اپناتا ہوں اور کتنا میں سنتوں کو پسے پش ڈالتا ہوں، ہر آدمی یہ بات کو سمجھتا ہے۔ تو آگے سورہ فرقان ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی گواہی دی کہ یہ کتاب اللہ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی بھیجی ہے، اور اس میں پھر قیامت کا اللہ نے ذکر بھی فرمایا، اور پھر وہی بات بیان فرمائی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو رسول ہیں یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ اعتراض کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا مبعوث کردہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یقیناً یہ قرآن کی گواہی ہے جو قرآن نے کئی مقامات پر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کی یہ باریک اور واضح باتیں جو ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔